بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ ایک ہمارے مسلمان بھائی ہے جو کہ پہلے غیر مسلم تھا، عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا، اور یہ عیسائی مذہب کا بہت بڑا آدمی تھا، پادری تھا، اور یہ ان کے 1 لاکھ سے زیادہ فالورز اور ان کے پیروکار اور مرید تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کسی نے آ کر ان سے کہا کہ آپ سفید لباس پہن لیں اور اپنے پیروکاروں کو بھی سفید لباس پہنائیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی ایسا ہی بیکار خواب ہے، تو دوبارہ اسی طرح خواب دیکھا کہ کسی نے آ کر ان سے کہا کہ آپ سفید لباس پہن لیں اور اپنے پیروکاروں کو بھی سفید لباس پہنائیں۔ یہ میرا بیان نہیں ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تیسری دفعہ جب میں سویا تو مجھے کسی نے آ کر کہا، جھنجھوڑ کر کہا کہ سفید لباس پہن لیں آپ، اور آپ اپنے تابعین کو بھی سفید لباس پہنائیے۔ تو چنانچہ میں سمجھ گیا کہ سفید لباس تو مسلمانوں کا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے مسلمان ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، خوشی خوشی اسلام کو قبول کر لیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی کہا کہ تم بھی میرے ساتھ مسلمان بن جاؤ اور اسلام کو قبول کرو۔ دوستو، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسلام قبول کرنے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، ایمان لانے کے لیے کسی کو خواب میں آنا ضروری ہے؟ کہ خواب میں آ کر کسی غیر مسلم سے یہ کہا جائے کہ آپ مسلمان بن جاؤ، تو خواب کا دیکھنا اسلام کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی اسلام اور ایمان کا تعلق کسی خواب سے نہیں ہے۔ اب اسلام اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے والدین کے مسلمان ہونے کی وجہ سے بیٹے بھی مسلمان ہوتے ہیں، یعنی خاندانی مسلمان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا، سارے کے سارے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان لانا کب واجب اور فرض ہوتا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی خواب میں آنا ضروری ہے کہ کوئی آ کر خواب میں ان سے کہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، اسلام سچا مذہب ہے؟ تو نہیں ہے۔ اسلام کا تعلق کسی خواب سے نہیں ہے، بلکہ اسلام اور ایمان کا تعلق تبلیغ و رسالت سے ہے۔ پہلے زمانے میں انبیاء علیہم السلام آتے تھے، اور ہر نبی اپنی قوم کے پاس جا کر خدا کا پیغام پہنچاتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ہمارا عقیدہ، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو اب چونکہ اسلام اور ایمان کا تعلق تبلیغ اور رسالت سے ہے، پیغام پہنچانے سے ہے، اس لیے اگر کوئی مسلمان، کوئی مبلغ کسی غیر مسلم کے پاس جاتا ہے اسلام کا پیغام لے کر، اور اس کے سامنے اسلام کا پیغام رکھتا ہے کہ میرے بھائی، میرے دوست، اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس وقت اس غیر مسلم پر اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اسلام قبول کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکنے کا، جہنم میں جلانے کا حق رکھتا ہے۔ میرے علم کے مطابق اگر کسی غیر مسلم کے پاس کوئی مبلغ اور کوئی مسلم نہیں جاتا ہے، پھر بھی اس کو اللہ کی ذات پر ایمان لانا واجب ہے، یہ میرے علم کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی غیر مسلم ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کوئی مسلمان اور کوئی مبلغ نہیں پہنچتا ہے، اس کے پاس کوئی پیغام نہیں گیا اسلام کے متعلق، لیکن پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عقل دی ہے کہ اس عقل کے ذریعے وہ یہ سوچ سکتا ہے، یہ سمجھ سکتا ہے کہ یار میں جس دنیا میں قائم ہوں، میں جس دنیا میں رہتا ہوں، میں جس دنیا میں جی رہا ہوں، تو یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اور یہ سورج چاند کا نظام، یہ ایک انتظام کے ساتھ چل رہے ہیں، پوری کائنات ایک انتظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ چنانچہ میرا بھی کوئی خالق ہوگا، مجھے بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، لہٰذا یہ سوچ کر اس کو اپنے خالق پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بہرحال دوستو، اسلام کا تعلق رسالت اور پیغام سے ہے۔ اگر کسی کے پاس اسلام کا پیغام پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اس پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس پیغام پر غور فکر کرے، سوچے سمجھے، اور سوچ سمجھنے کے بعد اس کو اسلام قبول کرنا فرض بن جاتا ہے۔ تو یہاں ایک مسلمان بھائی ہے، تو اس نے صرف ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے وہ مسلمان بن گیا ہے۔ میں نے بتایا اسلام کا تعلق کسی خواب سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہدایت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو خواب کے ذریعے اسلام قبول کروائے، یا کسی کے دل میں بیداری کی حالت میں اسلام کی خوبیاں ڈال دے، اسلام کی عظمت ڈال دے، اسلام کے احکامات جو ہے اس سے محبت ہو جائے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے بیداری کی حالت میں ہو یا خواب کی حالت میں ہو۔
اس لیے کوئی بھی غیر مسلم اگر اس کے پاس اسلام کا پیغام پہنچتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسلام کی خوبیوں کو سمجھے، اس میں غور فکر کرے، وہ اس پیغام پر عمل سوچے، اور سوچنے کے بعد پھر اسلام کو قبول کرنا اس پر ضروری بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا بھائی ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہدایت ڈالی ہے ایک خواب کے ذریعے۔ اب اس نے اسلام کو قبول کیا، اور اس کے جو 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اب اسلام کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ گئی ہے، اسلام کے احکامات سے وہ محبت کرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ کس طرح حج ادا کرے گا۔ لہٰذا اس نے ہمت کر کے حج بھی ادا کیا، وہاں پہاڑ پر بھی چڑھے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوا، گریہ زاری بھی کی، توبہ استغفار بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گریہ زاری کے ساتھ ساتھ منت سماجت کی، اور پوری زندگی بھر اس نے اسلام کے احکامات کو سینے سے لگانے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اور رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور خوشی کا منظر پیش کر رہا ہے کہ انا سعید جدا، انا سعید جدا، انا سعید جدا، کہ اب میں بہت خوش ہوں۔ کنت قسیسا، پہلے میں تو ایک پادری تھا، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان مجھے نہیں تھی، اب میں نے اللہ تعالیٰ کو صحیح پہچانا ہے، اسلام کو صحیح پہچانا ہے، اور مسلمان کو صحیح پہچانا ہے۔ اب میں زندگی بھر کے لیے اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے احکامات پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھے خواب آئے گا تو میں اسلام قبول کروں گا، اور خواب نہیں آئے گا تو میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ یہاں ایک سوال ہے، خواب کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو، کچھ خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کچھ خواب جن کا تعلق سچائی سے ہوتا ہے، یعنی اس میں حقیقت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، اس کا تعلق بھی خواب ہی سے تو ہے۔ کوئی فرشتہ نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیں، چونکہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ دیا کہ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ بھی نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھلایا ہے۔ تو دیکھو، خواب کی حقیقت ہوتی ہے۔ اسی طرح عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹے بیل ہیں، اور اسی طرح 7 دبلے بیل ہیں، اور 7 خوشے ہیں، اور 7 اسی طرح وہ بالے ہیں۔ اس طرح ایک خواب دیکھا ہے، اور عزیز مصر نے لوگوں سے مشورہ کیا، خواب بتلانے والوں کو بلایا، اور اس سے کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، اس خواب کی حقیقت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ اضغاث و احلام ہے، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سلامت، اس خواب کی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ملک میں 7 سال تک قحط آئے گا، اور 7 سال تک خوشحالی آئے گی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی حقیقت کو بتلایا ہے۔ تو خواب کی حقیقت تو ہوتی ہے، لیکن خواب کا تعلق اسلام سے نہیں ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے گا تو اسلام لائے گا، اور اگر کوئی خواب نہیں دیکھے گا تو وہ اسلام کو نہیں مانے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کا تعلق پیغام و رسالت سے ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلام کا پیغام پہنچتا ہے تو آپ پر ضروری بنتا ہے کہ آپ اسلامی احکامات کو مانیں، اسلام کی عظمت کو سمجھیں، اور اسلام کی قوت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو زندگی عطا کرے وہ اسلام پر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس دن موت دے وہ توحید اور کلمہ پر موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہو۔ دوستو، آخر میں ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔